اسلام کہتا ہے اگر راستے میں گزر رہے ہو, راستے میں کوئی تکلیف والی چیز پڑے اس کو ہٹا دو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جس راستے سے مسلمان گزرے اسی سے ہٹاؤ, بلکہ کوئی بھی گزرنے والا, ہندو, سکھ, عیسائی, بودھ مذہب کا, سب اگر اس سے گزر رہے ہو, کوئی بھی گزرے تو وہاں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ اسلام کا پیغام. ہمیں یوں بے وطن پردیسیوں غدار مت سمجھو, وطن کے ہم بھی ہیں وارث کرایہ دار مت سمجھو, اور وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے, وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے, وطن کے پاس با ہیں ہم, ہمیں غدار مت سمجھو. اسلام کو مٹانے والے, کاٹنے والے ہی مسلمانوں کی جو بات کرنے, ایک مرتبہ میدان میں آ کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی اس طرح کہتا ہے مسلمان اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کرے گا, میں نے کہا نا پیچھے بھی نہیں کیا نہ آگے کریں گے. اگر ہاں کوئی مارنے کی اسلام مسلمانوں کو کوشش کرے گا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں, مسلمان کمزور نہیں ہیں. نمسکار آداب, میں ساجد ملک ہوں, آپ سماچار والے دیکھ رہے ہیں. ہم دلی کے اندر پہنچے ہیں جہاں پر رام لیلا میدان کے اندر 3 دن سے جمعیت العلماء ہند کا جو ادھیویشن چل رہا تھا وہ آج اس کا لاسٹ ہو گیا ہے. لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے سینکڑوں کی, ہزاروں کی, لاکھوں کی کہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ الگ الگ جگہ سے, الگ الگ اسٹیٹ سے, الگ الگ ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے ہیں. بھیڑ دیکھ سکتے ہیں آپ, لگاتار بھیڑ لوگوں کی جو ختم ہونے کے بعد میں لگاتار آ رہی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی آئے ہیں, ان سے پوچھنے کی بات بھی کریں گے کہ آخرکار 3 دن کا جو ادھیویشن چلا اس ادھیویشن میں کیا بات ہوئی, کیا بتایا گیا, جو مسلموں کے آج کے ٹائم میں حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کے بارے میں کتنا مولاناؤں نے بتایا. کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیج کے پاس میں سبھی مذہب کے لوگ, سبھی دھرم کے لوگ وہاں بیٹھے تھے, چاہے وہ سکھ دھرم سے ہوں, ہندو دھرم سے ہوں, بودھ دھرم سے ہوں یا مسلم دھرم سے ہوں, سبھی دھرم کے, یہاں تک کہ عیسائی دھرم کے لوگ بھی اسٹیج پر بیٹھے تھے. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ابھی پروگرام سے باہر نکل کر آئے ہیں ان سے جانیں گے بھی کہ آخرکار مولاناؤں نے جو حالات مسلموں کے ہو چکے ہیں, جس طرح سے لگاتار ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو جو یہاں کے مولاناؤں نے جو بولا, جو آخرکار یہاں اسپیچ دی, کیا بولا گیا تھا, کیا کہا گیا تھا. کہاں سے آئے بھائی آپ؟ ہم بلند شہر سے آئے. اچھا, بلند شہر سے آپ آئے, جو علی گڑھ دلی میں آپ یہاں پر آئے, جو یہ ادھیویشن چل رہا تھا آخرکار لاسٹ اس کا ہو گیا ہے, فائنل ہو گیا ہے, سب لوگ واپس جا رہے ہیں, تو کیا ایسا بتایا گیا کہ مسلموں کے بارے میں یا دیش کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جس سے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا آگے جا کر؟ دیش کے بارے میں تو سب کی چاہت و منشا یہی ہے کہ دیش آگے بڑھے, اس کی سب کوشش کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پرست طاقتیں جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو مار دو, کاٹ دو, ان باتوں کو کنڈم کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اور اسلام ہمارا پہلے سے ہے, اس کے ماننے والے ہیں, مانتے ہیں, مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جان کی بازی آئے گی جان بھی دیں گے, مال کی بازی آئے تو مال بھی دیتے ہیں. تو اسلام ہمارا سچا مذہب ہے. کوئی ہمیں کوئی غلط طاقت کا استعمال کر کے ہم کو ہمارے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو اس کی کوشش تو ناکام ہو جائے گی, لیکن اپنے مذہب سے نہیں ہٹوائیں گے. اور ہم نے سب کو محبت پیار کا پیغام دیا, اب سے نہیں بلکہ ہماری جمعیت علماء ہند برسوں سے تقریباً 100 سے بھی سال زیادہ اس کو ہو گئے, تو سب ہمیشہ سے اس کا پیغام یہی محبت پیار کا پیغام, جگہ جگہ پیڑ لگانا, درخت لگانا, اور آپس میں بھائی چارگی کا ماحول قائم کرنا, اس طرح کی مجلسیں قائم کرنا, تمام دھرم گروہوں کو بلانا, وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. سب مل جل کر کے رہیں, ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اس چیز کا غلط استعمال نہ کریں کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے, اس طرح بانٹنے کی کوشش نہ کریں. اور جب اگر بانٹیں گے تو ملک ٹوٹ جائے گا, اگر نہیں بانٹیں گے تو ملک جڑا رہے گا. یہ پیغام ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ملک اگر نہیں بانٹیں گے تو بنا رہے گا, اگر بانٹیں گے تو ٹوٹ جائے گا, لیکن لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان سے باہر کر دو, ان کے بارے میں ان کو لگاتار کہہ رہا ہے کہ کاٹا جائے, ان کو پیٹا جائے. تو یہاں جو آئے, کیا آپ لوگوں نے بھی وہی چیز یہاں رکھی کہ آپ نے بھی یہی کہا, یہ جو مولانا تھے انہوں نے بھی یہی آپ کو سمجھایا کہ آپ بھی ان کو ایسے بھڑکاؤ, ایسے ان کو کاٹنے پیٹنے کی بات کرو؟ جب تک نہ ہم لوگ اسلام کی کبھی یہ تعلیم نہیں, ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے. اور خود آپ کی وہ نبوت والے 23 سالہ جو زندگی ہے اس میں کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا ہو, آگے بڑھے ہوں کہ کسی کو مارو کاٹو, کبھی نہیں. اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں مل سکتا. ہاں کسی نے کوئی وار کیا تو وار کو روکنے کی تو ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے, کوئی میرے مارے تو اس کو روک تھام کی تو ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے. اسلام کبھی نہ تعلیم دیتا, نہ یہاں دی گئی, نہ اس سے پہلے کبھی کوئی پروگرام ہوتا اس میں کبھی اس تعلیم نہیں دی جاتی. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی ہندو بھی ہے تو اس کو پڑوسی کی نظر سے دیکھو, اس کا کیا مذہب ہے, کیا مسلک ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں.
اس کو برابر محبت پیار. اسلام کہتا ہے اگر راستے میں گزر رہے ہو, راستے میں کوئی تکلیف والی چیز پڑے اس کو ہٹا دو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جس راستے سے مسلمان گزرے اسی سے ہٹاؤ, بلکہ کوئی بھی گزرنے والا, ہندو, سکھ, عیسائی, بودھ مذہب کا, سب اگر اس سے گزر رہے ہو, کوئی بھی گزرے تو وہاں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ اسلام کا پیغام ہے, محبت پیار کا بھی. اسلام کے معنی ہم لوگ شانتی کے ہیں. اسلام کو سچائی, جو لوگ اس کا سیاست کا غلط استعمال کر کے گدی پہ آنا چاہتے ہیں نا, اور اس کا ہندو مسلم کی نفرت پھیلا کر کے گدی پہ آنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ایک دن ناکام ہوں گے, اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ, ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی اگر ہم آپ کو بات کریں, ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلموں کو کاٹنے کی بات کی گئی. بابا رام دیو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلموں کے خلاف بول رہے ہیں, ان کو بھڑکانے کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک دھیریندر شاستری ہے, بابا باگیشور کہلاتے ہیں, وہ لگاتار کہتے ہیں کہ صرف سناتن دھرم بچے گا. لیکن آپ نے اتنا بڑا پروگرام دلی کے اندر ہوا ہے, تو کیا واقع میں یہ لوگ گھبرا جائیں گے, کیا پھر اور مسلموں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے ان باتوں سے؟ اسلام وہ پودا ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا. اسلام دبنے سے دبتا نہیں بلکہ ابھرتا چلے جاتے. اسلام تو سمجھے, اسلام کی سچائی کو پڑھ کر کے جو لوگ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بڑھتی چلی جائے گی. اسلام تو خود کھیلتا ہوا ایک گلدستہ ہے, اس کو جہاں بھی ڈالو گے اس میں ہاتھ, انشاءاللہ خوبصورتی ہی نظر آئے گی. اسلام کو مٹانے والے, کاٹنے والے ہی مسلمانوں کی جو بات کرنے, ایک مرتبہ میدان میں آ کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی اس طرح کہتا ہے مسلمان اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کرے گا, میں نے کہا نا, پیچھے بھی نہیں کیا نہ آگے کریں گے. اگر ہاں کوئی مارنے کی مسلمانوں کو کوشش کرے گا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں. مسلمان کمزور نہیں ہے, ہمیں کمزور سمجھ کر اتنا نہ ستاؤ یارو, اگر ہم حق پہ آ جائیں تو جان کی بازی لٹا دیں گے انشاءاللہ. بہت بڑھیا. ابھی اور بھی لوگ یہاں آئے, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی جگہ. اچھا, ایک ہی جگہ سے ہیں. تو کیا سیکھا, کیا لگا 3 دن میں جو پروگرام ہوا؟ آج بھی مدنی صاحب نے اپنا بیان دیا, کیا سیکھا, کیا شکشا ملی, کیا علم ملا, کیا ہندوستان کو پیغام دینا چاہیں گے سیکھ کر کے؟ امن شانتی رہنا چاہیے, امن شانتی کا پیغام ہے یہ. تو جو لوگ لگاتار نفرت پھیلانے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو لگاتار ٹارگیٹ کر رہے ہیں مسلموں کو, ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ انہوں نے نفرتی کرنا سیکھا اور پیار کرنا نہ سیکھا ہے. تو مدنی صاحب نے کیا دیا آج لوگوں کو, جو یہاں نوجوان آیا ہے؟ یہی سکھ شانتی کا دیا ہے, پیار محبت بنا کر رہے ہیں, سب ایک ساتھ رہے ہیں. تو ہم دکھا رہے ہیں کہ لگاتار لوگ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. اور بھی صاحب موجود ہیں. جی, کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بلند شہر سے آنا ہوا ہمارے. آپ بھی بلند شہر سے ساتھ میں ہی ہیں. تو ساتھ میں آپ بھی آئے ہیں ان کے. تو یہ بتائیں کیا کہا گیا ہے کہ مولاناؤں نے جو بولا, لگاتار مسلموں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے جہادی ہیں, دیش کو توڑنے کے کام کر رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں یہ لوگ, پھر بھی یہاں اتنا بڑا جلسہ ہو گیا, اتنا بڑا یہ جو ادھیویشن ہو گیا, کیا علم ملا, کیا شکشا ملی یہاں سے؟ پھر یہ صرف اس لیے کرا محبت کے لیے کہ ہندوستان کے اندر ایکتا بنا کے رکھو. جو لوگ کہتے ہیں کہ غدار ہیں, دیش دروہی, آتنکوادی, ان کے لیے ایک چھوٹا سندیش ہے. ہمیں یوں بے وطن پردیسیوں غدار مت سمجھو, وطن کے ہم بھی ہیں وارث کرایہ دار مت سمجھو, اور وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے, وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے, وطن کے پاس باہیں ہمیں غدار مت سمجھو. انہیں غدار مت سمجھو. میں کہتا ہوں یہ وہ نوجوان طبقہ ہے جو لگاتار کہہ رہا ہے کہ ہمیں غدار مت سمجھو.